پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ امن بات چیت کے لیے افغان حکومت کی غیر مشروط پیشکش کو قبول کر لے، اور امریکہ کے اس مطالبے کو مسترد کیا ہے کہ باغی لیڈروں کو وہ یک طرفہ طور پر مذاکرات کی میز پر لائے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سرکردہ کمانڈر عمر رحمان فاتح کل کی خبروں کے مطابق افغانستان میں ہونے والے ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ آج یہ خبر آئی ہے کہ تورنگی میں ایک اور ڈرون حملے میں طالبان کا اہم کمانڈر عبداللہ داوڑ ہلاک ہو گیا ہے۔ پاکستان میں پچھلے کئی ماہ سے ٹائیفائڈ کا مرض پھیلنے کی مسلسل اطلاعات گردش میں ہیں، اور مرض سے زیادہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ٹائیفائڈ سے بچنے کی ادویات بے اثر ہو گئی ہیں، جس سے خبردار کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے بھی پاکستان کو انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ قومی احتساب بیورو پاکستان کے لاہور آفس نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کو گرفتار کر لیا ہے، اور میڈیا کے ایک نگراں ادارے نے اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں صحافیوں کے کام کے حالات کی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ شام اور روس کی فوجوں نے جنوب مغربی شامی علاقے میں جو اردن کی سرحد کے نزدیک ہے متعدد فضائی حملے کیے ہیں، اور شامی فوجوں نے باغیوں کے قبضے والے اس علاقے پر زمینی حملے کیے ہیں۔ اپوزیشن سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ درجنوں افراد اس میں ہلاک ہو گئے ہیں، اور 3 لاکھ کے افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اور تھائی لینڈ میں جمعرات کے روز امدادی ٹیمیں غار میں پھنسے 12 نوجوان کھلاڑیوں اور ان کے کوچ تک پہنچنے کے لیے دوسرے ممکنہ راستے تلاش کر رہی ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ امن بات چیت کے لیے افغان حکومت کی غیر مشروط پیشکش کو قبول کر لے، اور امریکہ کے اس مطالبے کو ایک بار پھر مسترد کیا ہے کہ باغی لیڈروں کو وہ یک طرفہ طور پر مذاکرات کی میز پر لائے۔ جمعرات کے روز ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے پاکستان کی اس حمایت کا اعادہ کیا جو افغان صدر اشرف غنی کی طالبان سے امن بات چیت کے لیے وہ مسلسل کرتا رہا ہے۔ محمد فیصل نے کہا کہ افغانستان میں اشروں سے جاری جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور امید ہے کہ طالبان اس غیر مشروط پیشکش کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ترجمان نے امریکہ کے اس مطالبے کو یکسر مسترد کر دیا کہ پاکستان اپنے طور پر تنہا طالبان کو مذاکرات میں لانے کا ذمہ دار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قطعی طور پر ایسا نہیں ہے، اور افغان جنگ میں شریک تمام ساجھیداروں کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے اطلاع دی تھی کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سرکردہ کمانڈر عمر رحمان فاتح ساتھیوں سمیت سرحد پار افغانستان میں ہونے والے امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بعد ازاں پاک افغان سرحد کے قریب شمالی وزیرستان کے علاقے تورتنگی میں ایک اور ڈرون حملے میں طالبان کا اہم کمانڈر عبداللہ داوڑ بھی ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ اس کا محافظ زخمی ہوا۔ ان لوگوں کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے ہے، جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی مختلف سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ پاکستان میں پچھلے کئی ماہ سے ٹائیفائڈ کا مرض پھیلنے کی مسلسل اطلاعات گردش میں ہیں۔ مرض سے زیادہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ٹائیفائڈ سے بچنے کی ادویات بے اثر ہو گئی ہیں، جس سے خبردار کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے بھی پاکستان کو انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ واشنگٹن سے جاری انتباہ میں خبردار کیا گیا ہے کہ مرض آہستہ آہستہ وبا کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ ٹائیفائڈ کے بخار سے بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والی زیادہ تر اینٹی بائیوٹکس دوائیں اثر نہیں کر رہی ہیں۔ قومی احتساب بیورو نیب کے لاہور آفس نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں جمعرات کے روز نیب لاہور نے مختلف مقدمات میں مبینہ طور پر بدعنوانی کے الزام پر طلب کر رکھا تھا۔ وہ جمعرات کی سپہر نیب لاہور آفس میں پیش ہوئے
تو نیب اہلکاروں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ میڈیا کے ایک نگراں ادارے نے اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں صحافیوں کے کام کے حالات کی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ان صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنائے جو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ بدھ کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں سن 2017 کے دوران 3 صحافیوں کو ہلاک کیا گیا اور یہ کہ چوتھے مقدمے کی تحقیقات ابھی تک جاری ہیں۔ میڈیا کے نگراں ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2018 میں صورتحال میں نمایاں طور پر بگاڑ آیا ہے کیونکہ چوتھا صحافی اس سال کے پہلے 6 مہینوں کے دوران ہلاک ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صحافیوں کے خلاف نفرت پر مبنی تقاریر میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے جو ان کی سلامتی کے لیے سنگین تشویش کا باعث رہی ہیں۔ شام اور روس کی فوجوں نے جنوب مغربی شامی علاقے میں جو اردن کی سرحد کے نزدیک ہے متعدد فضائی حملے کیے ہیں اور شامی فوجوں نے باغیوں کے قبضے والے اس علاقے پر زمینی حملے بھی کیے ہیں۔ روس اور باغیوں کے درمیان بات چیت ناکام ہونے کے بعد شام کے جنوبی دراز صوبے میں بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کی گئی ہے۔ فوج کی پیش رفت 19 جون کو شروع ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا گیا تھا اور تقریباً 3 لاکھ افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ 15 گھنٹے کے دوران 600 فضائی حملے کیے گئے جو جمعرات کی صبح تک جاری رہے۔ اپوزیشن سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تھائی لینڈ میں جمعرات کے روز امدادی ٹیمیں غار میں پھنسے 12 نوجوان کھلاڑیوں اور ان کے کوچ تک پہنچنے کے لیے دوسرے ممکنہ راستے تلاش کر رہی ہیں۔ یہ اقدام اس کے بعد کیا گیا ہے جب چیانگ رائی صوبے کے گورنر نے جمعرات کے روز کہا کہ غوطہ خور ٹیم کے ان کھلاڑیوں سے رابطے میں رکاوٹوں کے باعث ان تک پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ گورنر نارنگ سیک کا کہنا تھا کہ امدادی ٹیمیں بچوں کی جگہ کا زمین پر موجود جگہ سے موازنہ کر کے حساب لگا رہی ہیں کہ ان تک پہنچنے کا بہترین راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 20 سے 30 ٹیمیں اس پر کام کر رہی ہیں۔ چین اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ امریکہ کی طرف سے عائد کردہ چینی اشیاء پر لگائے جانے والے محصول کا جواب اسی انداز میں امریکی اشیاء پر محصول لگا کر کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے $34 ارب مالیت کی 800 چینی اشیاء پر 25% ڈیوٹی کا اطلاق واشنگٹن کے وقت کے مطابق جمعے کی آدھی رات سے ہو رہا ہے۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان گاؤ فینگ نے جمعرات کے روز بیجنگ میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ چین اس تجارتی جنگ میں پہلا فائر نہیں کرے گا لیکن وہ چین اور اس کے عوام کے مفادات میں بھرپور جواب دے گا۔ اور امریکی تجارتی شراکت داروں کو نئے محصولات کی دھمکی کے بعد صدر ٹرمپ نے تجارت کے عالمی ادارے کو اپنا ہدف بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کئی برسوں سے بہت برا برتاؤ کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں WTO کے ساتھ بہت نقصان ہو رہا تھا اور اب ہم کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ مناسب برتاؤ نہیں کرتے تو ہم پھر کچھ کریں گے۔ برطانیہ کی انسدادی دہشت گردی پولیس جمعرات کے روز یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح ایک مرد اور ایک عورت اعصاب مفلوج کرنے والے زہر کے حملے کی زد میں آ گئے جو اس سال کے شروع میں ایک سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی پر بھی کیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ ساجد جاوید حکومت کی کوبرا ہنگامی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اس جوڑے کو جسے دوستوں نے 44 سالہ ڈان اسٹرگس اور 45 سالہ چارلی راولی کے طور پر شناخت کیا ہے، اس ہفتے کے روز ایمسپری میں بے ہوش پایا گیا۔ یہ مقام سالسبری سے 13 کلومیٹر دور ہے جہاں سابق روسی جاسوس سرگئی اسکریپل اور اس کی بیٹی کو مارچ میں بے ہوش پایا گیا تھا۔ اس جوڑے کو جس کا روس سے کوئی معلوم رشتہ نہیں ہے غیر متوقع طور پر زہر دیا جانا سالسبری کے عوام کے لیے تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ تاہم صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عوام کے لیے خطرے کا امکان بہت کم ہے۔ اور امریکیوں نے 4 جولائی کو برطانیہ سے علیحدگی کا 242واں یوم آزادی پکنکوں اور پریڈز اور آتش بازی کے مظاہروں سے منایا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیہ نے وائٹ ہاؤس سے آتش بازی کے مظاہرے کا لطف اٹھایا۔
اس سے پہلے بدھ کے صبح ٹرمپ نے امریکی فوج کے ارکان کے لیے ایک خصوصی پیغام دیا۔ ان میں سے کچھ ارکان نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی پکنک میں شرکت کی۔ اور نیو یارک میں تاریخ ساز مجسمہ آزادی سے سیاحوں کو اس وقت نکال دیا گیا جب ایک احتجاجی خاتون اس پر چڑھ گئی اور نیچے اترنے سے انکار کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ خاتون تھیریسا اوکومو ان بچوں کی والدین سے علیحدگی پر احتجاج کر رہی تھی جو امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے۔ 4 گھنٹے کی تگ و دو کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔